بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ خطبہ جمعہ پروفیسر حافظ محمود سلیمان۔ موضوع محبت اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روزی حدیث میں کسی مدد کا مطالبہ نہیں کرتا، مگر نبیوں میں جو محبت ہوتی ہے اس کا کچھ خیال رکھو۔ جو شخص نیکی کماتا ہے ہم اس کی نیکی کو بڑھا دیں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور نیکی کرنے والوں کی قدر کرنے والا ہے۔ ہر چیزوں کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے کہ مومن آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے والا بندہ اگر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا، اس کی خوشی اس کو اگر مطلوب ہے تو وہ انسانی رشتوں کا احترام کرے۔ عام انسانوں سے ہٹ کر وہ لوگ جن سے اس کا کوئی نسبی رشتہ ہے، کوئی خونی تعلق ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس رشتہ داری کو قائم کرنا اور قائم رکھنا، اور اگر اس کے اندر کوئی تعطل آ چکا ہے تو اس کو بحال کرنا، یہ ایمان اور دین کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے کو چاہیے کہ اگر وہ اس دنیا کے اندر خوشحالی چاہتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے آسائش اور فراغی کی زندگی کا طلبگار ہے، تو وہ کلید اور چابی یا وہ اسباب جو اس کے لیے ان وسائل کو، ان آسائشوں کو عام کریں گے،
جو فراخی اور کشادگی کا سبب بنیں گے، ان میں سے ایک بڑی وجہ اور سبب یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے۔ من احب ان يبسط له في رزقه ويسع له في اثره فليصل رحمه۔ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو نبھانا اور قائم رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے اس دین کو پیش کیا تو مخالفت کے اندر جس طرح دوسرے لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے، اسی طرح حضور کے رشتہ دار بھی آپ کی عداوت اور مخالفت میں پیش نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کہ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ میرا اور تمہارا نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر، تمہاری سوچ اور ہے، میں اس کو ایک نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے بدلنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن تم بعض ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ جو ایک انسان کو روا نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ایک رشتہ رکھنے والا، خونی تعلق رکھنے والا آدمی بھی وہی حرکتیں کرے جو عام آدمی حرکت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا میں اس دین کے مقابلہ میں کسی اجرت، ثواب اور بدلے کا طلبگار ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے اس کا بدلہ دے دو، میں سب کچھ اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے جو انسان سے تعلق ہوتا ہے رشتہ داری کا، اس کا تو لحاظ رکھو۔ تم ان اخلاقی گراوٹوں کی حد تک پہنچ گئے ہو کہ جو کسی انسان کے لائق نہیں ہے، ان روایات کو تو برقرار رکھو، یعنی غیروں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنا، نسب کے اعتبار سے غلط فہمیاں پیدا کرنا، ایسی چیزیں جو کسی عام انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی جو ہے وہ شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو ان المودۃ فی القربیٰ، یہ تو ایک اخلاقی اصول ہے، اس کو تو اپنائے رکھو۔ اب معاملہ جب آگے بڑھا ہے، یہ دین اللہ کے رسول پیش کرتے رہے، اللہ رب العزت بذریعہ وحی اپنے نبی کو پیش آنے والے حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ اس نبوی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جو اہم ترین بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ جو آدمی اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، کوئی نظریاتی سوچ رکھتا ہے، تو اس کے مخالف اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد سے بدلے لیتے، لہذا کہیں میری اولاد کے ساتھ، میرے اہل کے ساتھ تم یہ معاملہ نہ کرنا۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، ایک طرف اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کے لیے اس قرآن کو بھیجا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، یہ تمہیں راہ راست پر رکھے گا، اسی کے اندر اللہ کی ہدایت ہے، اسی میں اللہ کا نور ہے، وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے اندر رکھے گا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میری آل کا خیال رکھنا، کہیں میری عدالت کے اندر ان پر ظلم نہ کرنا، ورنہ اللہ کے ہاں تم اپنی ایک ایک حرکت کا اللہ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تم جواب دہ ہو گے، کہیں اس دین کے علاوہ اس انسانی حقوق کی جو ہے وہ طلاق طلبی جو تم نے کی ہے، اس کے سبب اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہاری گرفت نہ کرے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جب یہ بات کہی تو فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ اللہ نے میرے اہل بیت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کا لحاظ کرنا، اس کا خیال کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا، ان کے ایمان کو جو ہے وہ بیان کرنا، ان کے ایمان کو ثابت کرنا، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو صحابہ بھی ہیں اور جو حضور کے اہل بیت میں تھے، دو رشتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ان کی عزت
توقیر کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر کے لیے کوئی اختلافی اور کوئی مسئلہ نہیں، یہ کسی گروہ کی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی زبان کے ذریعے اپنے دین کو پیش کیا اور ہمیں بتایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اہل بیت کے حوالہ سے جو اہل بیت شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور خاندان میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ حضور کی ازواج، مومنوں کی مائیں۔ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے سب فہرست جو گروہ شامل ہوتا ہے وہ ازواج کا گروہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں حضور کے ازواج کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی طہارت کے حوالہ سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ کے رسول کے گھرانے کو اختیار کرنے کی وجہ سے، ساری دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اعزاز نصیب کیا ہے۔ یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اس دنیا کی آرائشیں، پلیتی، اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی پاک دامن عورتیں اس دنیا کے اندر، اگر کوئی شخص ایک ایک کا نام لے کر ان کو پاک دامن قرار دے سکتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ حرم رسول اس سے بڑی محترم خاتون اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ہماری مائیں کہا گیا ہے کہ جو انسان اپنی ماں کی قدر کرتا ہے، اسی طرح اپنی روحانی ماں کی قدر کرے گا تو وہ حقیقی اولاد جو ہے وہ کہلائے گی، ورنہ وہ حقیقی اولاد کے اندر شمار نہیں۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تمہیں جو ہے وہ پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے ازواج ہوں، یہ حدیث کی روشنی کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، یعنی اس حدیث کی راوی خود حضرت عائشہ ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن تھی، یہ حضور کی آل سے محبت نہیں کرتی تھی، ان کا اپنا گروہ تھا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا، اگر کوئی اس کا شائبہ بھی موجود ہوتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان نہ کرتے۔ اس کو بیان کرنے والی خود حضرت عائشہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ پر ایک منقش چادر، دھاری دار چادر آپ کے لیے کہ ادھر سے حضرت حسن تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن سے کہا اس چادر کے نیچے آ گئے، اور پھر حضرت حسین آ گئے، پھر فاطمہ آئی اور حضرت علی تشریف لائے۔ ان سب کو ایک چادر کے نیچے کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے قرآن مجید میں میری ازواج کا ذکر کیا ہے، ان کے اندر اپنے اہل بیت میں میں ان افراد کو شامل کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح دو مسجدیں ہیں کہ جن کی بنیاد اللہ نے تقوی پر رکھی اور پوچھا کہ مسجد قباء جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر ہے، یا مسجد نبوی جو ہے وہ تقوی پر رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن مجید میں جو واقعہ بیان کیا ہے وہ مسجد قباء کا ہے، لیکن اگر مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے تو میری مسجد نبوی کی بنیاد بالاول جو ہے وہ تقوی پر ہے۔ بالکل اسی طرح فرمایا، اللہ نے اس بات کا ذکر کر دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کو اپنے اہل بیت میں، اپنی آل میں شامل کرتا ہوں، یہ میری اہل بیت کا حصہ ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ الفاظ بھی ایسے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ لوگ جو حضور کی بیویاں ہیں، حضور کے خاندان کے وہ افراد ہیں جن کو آل کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ آدمی جو اسلام کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی اور خونی اعتبار سے رشتے دار تھا، ایک تعلق رکھتا تھا،
اس اسلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے عہد میں شامل رکھا. حضرت زید سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون، اور پھر خود ہی سائل نے پوچھا کہ کیا حضور کی بیویاں ہیں، تو کہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے اہل بیت ہیں من حرمت صدقۃ علیہ کہ جن پر اللہ رب العزت نے صدقے کو حرام کیا ہے، وہ سارے کے سارے بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس، نام لے لے کر کہا حضرت زید نے وہ آل علی ہیں، وہ آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. ان پر صدقہ حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کر دی کہ وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے صدقہ حرام ہے وہ میرے حق سے ہو، یہ صدقہ نہیں کرتا. میرے بھائیوں یہ 2-3 قسمیں ہیں اہل بیت کی جس سے سمجھ آتی ہے کہ بیویوں سے لے کر آل اولاد تک اور تشریف اور عزت اور تقریب کے اعتبار سے ہر کلمہ گو آدمی جس کا تعلق اللہ کے رسول سے اس کلمے کی وجہ سے بنتا ہے وہ بھی آل رسول کے اندر شامل ہے. جس طرح فرعون کی آل جو ہے اس کو قرار دیا گیا تو فرعون کی پیروی کرنے والے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو عزت اور تقریب کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آل میں شامل کیا. اس لیے جب ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کے الفاظ احادیث کے اندر مختلف آتے ہیں، ہم نے صرف ایک یاد کر رکھا ہوتا ہے، ورنہ صحیح بخاری کے اندر وہ روایت آتی ہے، درود کے وہ الفاظ آتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کیا کہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریہ، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیویوں پر اور اس کی ذریت پر، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر اپنی رحمت کی تھی اسی طرح ان سب پر بھی اپنی رحمت. وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم، جس طرح آل ابراہیم کو تو نے برکت عطا کی تھی ان سب کو جو ہے وہ برکت عطا کی. انک حمید مجید، قابل تعریف صرف تیری ذات ہے، اس کے علاوہ انسان ہے، انسانوں کے اندر نقص ہو سکتے ہیں، لیکن ان رحمتوں کے ساتھ تیری برکت کے ساتھ ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو رفعت ہے، ان کا جو مقام ہے وہ متعین ہے. اس لیے میرے بھائیوں درود کے اندر جہاں یہ ازواج شامل ہیں، جہاں حضور کا خاندان شامل ہے، وہاں ایمان، اسلام اور کلمہ پڑھنے والا آدمی اس کا دعوے دار اگر اس کا دل جو ہے وہ واقعتاً اس کلمے کو مانتا ہے تو وہ اس آگ کے اندر شامل ہوگا اور اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے کہ اللہ جس طرح اوپر تو اپنی رحمتیں کر رہا ہے اس رحمت کے حصے میں سے ایک حصہ مجھے بھی ملا. تو میرے بھائیوں یہ ہمارے عقیدے، ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے وابستہ رہنا، اور جن کو ان اہل بیت کا دشمن کہتے ہو کتنی بے نصیبی ہے. صحیح بخاری اٹھاؤ، سب سے زیادہ اگر محبت کسی گروہ کو، سب سے زیادہ تعلق اگر کسی جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تھی تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. ابو بکر صدیق خلیفہ اول مسلمانوں کی جماعت کا پہلا خلیفہ، حضور کی وفات کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حصہ لینے کے لیے مطالبہ کرتے ہوئے حاضر ہوتی کہ اللہ کے رسول جو میرے باپ تھے ان کی وراثت میں مجھے حصہ دیجیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان حق اور سچ تھا، موت تک پہنچانا بھی ضروری. ابو بکر صدیق نے اسی حالت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جو ہے وہ سنا دیا کہ نبیوں کی میراث جو ہے وہ مال و دولت نہیں ہوتی کہ جو ان کی اولاد کے اندر تقسیم ہوتی ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں اگر یہ میراث اور یہ ترکہ ہوتا تو اس کے اندر میری خود اپنی بیٹی شامل تھی، وہ بھی حصے دار بنتی، وہ بھی اسی طرح محروم ہے، لہٰذا بیٹی ہونے کے اعتبار سے تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کے حقدار نہیں. آل رسول بیٹیاں ہوں یا بیٹے وہ نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، مال کے ان کا مال صدقہ ہوتا ہے. ان سے اصل تعلق کیا ہے؟
قیامہ ہر رشتہ ناتا قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا. ہاں وہ نسب کا ہو یا سبب کا ہو, سب رشتے ختم ہو جائیں گے. اللہ نسبی و سببی, ہاں میرا